الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيد نعمته لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من كان يرجو لقاء الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا میرے بزرگوں کے عزیزوں، رات دا وقت ہے، رات اللہ پاک نے آرام واسطے بنائی ہے، پر اسی بڑے سیانے ہیں، سیانے لئی بنائی تو آرام واسطے ہی ہے، پر دن سن وقت نہیں ملتا۔ اللہ پیٹ دے دھندیاں جو سانو فرصت نہیں ملتی دنے، تو چلو رات نو کوئی اپنی نیندر خراب کر لیں گے، رات دا وقت اچھا ہے تاکہ دنیا دا نقصان کوئی نہ ہوئے، چلو نیندر برداشت کر لیں۔ اللہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشاء تو پہلے سمن تو منع فرمایا، عشاء دے بعد گلاں باتاں تو منع فرمایا۔ اسی آنے بھی یہ گلاں باتاں تو نہیں نا، یہ تو تبلیغ ہے۔ اللہ اور اس تبلیغ وچ اسی پھر ساری رات بھی صرف کر دینے ہیں، تے صبح دی نماز پھر کوئی گرلائی جماعت نال ملتا ہے۔ اللہ پاک سانو ہدایت فرما رہا ہے، ساڈے اخلاق نو، ساڈے اعمال نو، ساڈیاں سوچاں نو اللہ درست کرے، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق دے۔ میرے بھائی، جس شخص نو یہ امید ہی نہیں کہ مینوں کوئی پوچھن والا ہے، تے ایک وقت ایسا آن والا ہے کہ میرا حساب ہوئے گا،
سبحان اللہ تے میریاں گلیاں سڑیاں ہڈیاں اللہ پاک پھر درست کرے گا. میں ایسے ہی جان تے جسے نال پھر اللہ دے سامنے پیش کیتا جاؤں گا. جنہوں یہ امید ہی نہیں تو پھر وہ جو مرضی کرے. یہ سارا قصہ دین والا تے نماز روزے والا یہ تو صرف انہوں لوگوں واسطے جنہوں نے امید ہے، یہ یقین ہے یا خیال ہے، کمزور ہے یا پختہ ہے، لیکن انہوں نے پتہ ہے بھی رب دے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تو ساری مصیبت انہوں واسطے ہی ہے. اللہ اکبر. تے یاد رکھو اللہ پاک سانو دین دی سمجھ عنایت فرماوے. جس طرح میں تو پہلا میرے عزیز مولانا عبد المجید صاحب نے فرمایا سی اللہ اکبر. علم پڑھنا پڑھاونا یہ کوئی مشکل گل نہیں تے دین دی سمجھ حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی لاکھ علم پڑھ جائے جنہ چر اللہ پاک نہ سمجھ دے تو سمجھ نہیں آ سکتی. کوئی ساری دنیا کے علوم و فنون حاصل کر لو یہ انسان دی طاقت تو باہر کہ دین دی سمجھ بھی حاصل کر لو. یہ صرف اللہ پاک دین چاہ. من یرد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین. جن دیتے اللہ پاک دی نظر کرم ہو جائے انہوں دین دی سمجھ آنی. ہر نتھو پھتر نہیں آنی. سبحان اللہ. تے جے ساڈے علماء نوں دین دی سمجھ آ جاندی تو پھر آل حدیثاں دے 12-13 تھڑے نہیں سی ہونے. پھر ایک ہو جائے. اللہ پاک مینوں بھی تانوں بھی ساڈے علماء نوں بھی اللہ دین دی سمجھ عنایت فرماؤ. پر علم آندے کنوں نے اللہ. علم دا مطلب کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب علم دنیا تو اٹھ جائے گا. اللہ. ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علم کس طرح اٹھے گا؟ اسی اپنے بال بچے نوں پڑھاواں گے، وہ اگے اپنے بال بچے نوں پڑھاؤں گے، یہ سلسلہ تو ایویں جاری رہے گا کہ علم کس طرح اٹھ سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن گل. فرمایا میں تو تمہیں بڑا سیاح سمجھا سی. یہ تو کڈی کملی گل کی. علم گویا بڑا خیال ہے کہ علم نہیں اٹھ سکتا. فرمایا اے یہود تے نصارا نہیں تسی دیں دے؟ کیا انہوں نے درسگاہ کوئی نہیں؟ اللہ. یہودیاں دیاں کوئی انہوں نے یونیورسٹیاں تے جامعات انہوں نے کوئی نہیں؟ سب کچھ ہے گا لیکن بلا یعملون بشیء. کسے شاید انہوں نے علم نہیں، عمل نہیں، بلکہ عمل علم نو چھپا لیندے نے اور عمل اس دے خلاف ہے. ساری زندگی انہاں دی خلاف ہے اور اس علم چھڈن دی وجہ نال انہاں دے تے غضب ہو گیا، کئی گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من حالہم. فرمایا میں پڑھن پڑھاؤں کا نام علم نہیں. اچھا جی علم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا علم عمل کا نام ہے. اللہ. یعنی علم و نفع نہ ہرگز. پردادا جی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد لکھی. یعنی علم و نفع نہ ہرگز جے کر عمل نہ ہویا. اللہ.
یہ جے عالم تو پکڑے جان گے جنہاں دی زبان علم نال چلدی ہے تے عمل منافقانہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجور. ایسے منافق علماء معاذ اللہ عالم ہی منافق ہو سکتا. میرے بھائی سوچو جاہل یہ ضروری نہیں کہ جاہل منافق ہوئے عالم بھی منافق ہو سکتے. استغفر. اور سب تو زیادہ خطرناک امت واسطے منافقین علماء ہیں. نعوذ باللہ من شرہ. تو علم کس چیز کا نام ہے؟ علم عمل کا نام ہے. یعنی علم و نفع نہ ہرگز جے کر عمل نہ ہویا قرب قیامت عمل نہ رہسی. علم گیا اٹھ گویا قیامت دن نزدیک عمل چھڑ دیں گے علماء بھی تے لوگ بھی تے بس علم اٹھ گیا. اور اے نہیں مطلب کہ درسگاہ نہیں ہونیاں یا لوگ پڑھنا پڑھانا چھڑ دیں گے، اے نہیں مطلب عمل چھڑ دیں گے. استغفر اللہ. میرے بھائی پر انسان حریص دنیا داران دنیا دی حرص تے آل علم نو علم دی حرص. آل علم نو حرص ہوندی ہے کہ لوگوں نو ہدایت ہو جائے، علم زیادہ تو زیادہ پھیلے تے کوئی دنیا تے ناواقف دین تو نہ رہے. تے اللہ پاک دی نظر دلاں تے اگر کوئی شخص خلوص نال کوئی کام کرتا ہے انشاءاللہ اس نو اجر ملے گا. اگر خدا نخواستہ نیت خراب ہو گئی تو میرے بھائی حکم ہوئے گا قیامت والے دن کہ اس شہید نو یہ آندا میں شہید ہاں تے اس سخی نو یہ آندا میں پیسہ دین دی ہر جگہ وچ پیسہ خرچ کیتا تے اے عالم نو اے قاری صاحب نو انہاں نو کسیٹ کے دوزخ سٹ دیو. اللہ یہ تو شہید اس پروں لڑیا لیقال انک جری. لوکی آخن بلے بلے بڑا بہادر ہے. یہ آدھی بہادری بخان واسطے لڑیا سی تے سخی آدھی سخاوت دی شہرت واسطے لڑیا تے عالم تے قاری صاحب یہ دنیا دی شہرت واسطے علم حاصل کیتا دنیا دی شہرت واسطے وعدہ کر دے رہے. استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار کو سوال کرتے ہیں کہ من ارباب العلم. جی مولوی کون ہوں؟ ساڈے تو یہ بھی کوئی تھوڑی جی داڑھی کسی رکھی ہوئے تو شہری لوگ انہوں مولوی مولوی صاحب یا صوفی صاحب. اللہ داڑھی دے چار وال ویخ کے تو انہوں مولوی سدن لگ پہ. مولوی آخیدہ کنوں یا عالم کنوں آخیدہ؟ جڑا مدینہ شریف دی یونیورسٹی دی سند لے کے آ جائے وہ عالم ہے. اللہ میرے بھائی کعب احبار فرماندے ہیں کہ علماء او نے ارباب العلم او لوگ نے الذین یعملون بما یعلمون جو کچھ جانتے ہیں اس تے عمل کرتے وہ نے علماء. یہ نہیں آخیا بھی جڑے بہتا کچھ جانتے ہیں تے بہتا ہی عمل کرتے ہیں. نہیں جو کچھ جانتے ہیں. اللہ تھوڑا جانتے ہیں تو تھوڑے سے عمل کرتے ہیں تو جی بہتا جانتے ہیں پھر انہوں عمل بھی بہتا کرنا چاہیے. الذین یعملون بما یعلمون جڑے لوگ اپنے علم اتے
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਲਿਮ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲੂਮ ਫਨੂਨ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਲਾਸ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ کرے۔ یاد رکھو کہ اللہ پاک کولوں دین دی سمجھ منگنی چاہیے، تے دین دی سمجھ جنوں آ جائے ان دے دل وچ پھر اللہ پاک اپنا خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر عالم وہ اللہ تو ڈرن والا نہیں ہوندا، ہر عالم جڑا علم پڑھ جائے انہوں خشیت الہی نصیب نہیں ہوندی، پر جنوں خشیت مل جائے حقیقتاً عالم وہ ہے۔ اللہ جس دے سینے وچ اللہ پاک نے اپنا خوف پیدا کیتا ہے، تے پھر خوف کیوں پیدا ہوئے گا؟ قرآن پاک دے حدیث شریف پڑھیا بھی خوف نہیں پیدا ہوئے تو پھر کیوں پیدا ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، دو چیزیں میں صرف عرض کرنا، اللہ بلکہ 3 چیزاں۔ سب تو پہلی غلط ہے کہ رزق حلال۔ اللہ وضو اسی کرنے ہیں، مسواک کرنے ہیں، ہاتھ پیر دھونے ہیں، کپڑے صاف، جسم پاک، جگہ پاک، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات، لیکن اس وضو تے غسل تے مسواک تو پہلے، سب تو پہلے پیٹ کا وضو ہونا چاہیے۔ تے جے پیٹ نہ پاک ہے تو پھر اتلا وضو تے مسواک تے غسل ایک کم نہیں دے۔ اللہ کوئی پنجابی دا مقولہ کسی دانا دا طرز خطاب کچھ جنہیں عورتوں مخاطب فرمائی جائے۔ اللہ اکبر۔ پنجابی دے وچ رواج ہے کہ وہ عورتوں مخاطب کر دیں زیادہ، تو کوئی اللہ دا بندہ کہندا ہے اے اتوں مل مل دھوندیے، اتوں مل مل دھوندیے اور وچوں مل مل دھو، اتوں دھوتا کی کرے جے اندر میلا ہو؟ میرے بھائی، سب تو پہلے پیٹ کا وضو، پھر اس کے بعد نماز قائم کرے، تے نماز عاجزی نال تے خشوع خضوع نال تے حضور قلب نال 5 گانا پوری حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تے جے خشوع نہیں تو میرے بھائی سورۃ فاتحہ ایک باری نہیں 100 باری سورۃ فاتحہ پڑھ لو، جے خشوع کوئی نہیں تو نماز کوئی۔ سانو ساری عمر ہی گزر جھگڑ گیا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی آدھے نہیں جی ہو جاتی ہے، کوئی آدھے نہیں سورۃ فاتحہ پڑھیے تو منہ چنگیارے پہنتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تے میں آنا اللہ دے بندے کیوں جھگڑ دے؟ کوئی سوچو، کوئی معتدل کوئی گل سمجھ چاہن والی کریا کرو۔ خشوع تے عاجزی دی ضرورت ہے۔ جے خشوع کوئی نہیں تو میرے بھائی سورۃ فاتحہ بھی کم نہیں دے گی۔ اللہ سانو ہدایت فرماوے۔ تے نمازی 2 قسم دے نے، ایک نمازیاں نوں فلاح دی خوشخبری مل گئی، ٹکٹ مل گیا، تے ایک نمازی گئے ویل، وہ بھی نمازی نے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ اللہ، پردادا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ویل نمازیاں کارن وہ جو غافل ہیں نمازوں
اللہ میرے بھائی ساڈے استاداں نوں چاہیے کہ نماز سکھاون پڑھن دا طریقہ سکھاون طالب علم مشکات شریف پڑھ لی پڑھ لیا کہ رفع دین انی واری حضور کرتے سن اے کچھ نماز سے پڑھتے سن ٹھیک ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نماز دے وچ خضوع عاجزی پوری یہ عاجزی پوری نہیں تو پھر خطرناک گل ہے پھر ویل نمازیاں کارن وہ جو غافل ہیں نمازوں نہ چنگے وقت نماز پڑھن نہ طلب جماعت رازوں نہ مانیا طرف نماز خیال نہ حاضر کرن دلان مانے پڑھن نماز ضروری لازم سب لوگ نماز دے میں نے پڑھنے فرض نے ایک شخص درس کیتا میں کہ نماز ساڑیاں جو خشوع خضوع کوئی نہیں نماز جو دھیان ہی نہیں یہ نمازاں کوئی نہیں یہ نمازاں ویل نوں لے جان گیاں جی میں نے تو بغیر نماز نہیں ہوں محبی نہیں ہوں سورت فاتحہ تو پڑھی دی ہے سورت فاتحہ تو میں نے بھی آنے نہیں میں نے تو نہیں آنے پھر توتے تو نہیں پڑھیا توتے تو نہ پھر سارا قرآن پاک پڑھ لیا تو کی فائدہ ہوگا ایک ارب دین 10 نیکیاں اللہ پاک دے دے گا بے شک جے کچھ عقیدت رکھتا ہے ورنہ توتیاں وانگ قرآن ہمیشہ پڑھ پڑھ پیا پکایا توتیاں وانگ قرآن ہمیشہ پڑھ پڑھ پیا پکایا کدی نہ مطلب سمجھائے اس کا تے نہ کدی عمل کمایا اللہ میں ایک بزرگ نو آخیا کہ فلانے نال تہاڈا جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی چلو معاف کر دو سبحان اللہ قرآن جی چاہے تو آدھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان ادفع باللتی ہی احسن السیئہ برائی دی مدافعت کرنی ہوئے برائی نو ہٹانا ہوئے تو سونے طریقے نال معلوم کرو بھی فلانا آدمی میں نقصان دے گا میرے لیے زیادتی کرے گا یا نقصان کرے گا تو میں چاہنا کہ میں اس زیادتی تو بچ جاؤں تو پھر بھی کرنا چاہیے اچھے طریقے نال اچھا طریقہ کی ہے اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو کسی نے سوال کیتا کہ اس آیت کا مطلب کی ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ وہ فرمانے نے سنو میرے بھائی وہ فرمانے نے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة غصہ آ جائے تو پی جاؤ تے جے کوئی تواڈے نال برائی کسی نے کیتی ہے انہوں معاف کر یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن اللہ غصے نو پی جاؤ برائی کرنے والے نال کو بدلہ نہ لو انہوں معاف کر دیو سبحان اللہ مولوی صاحب میں فرمانے اسی ایڈے پرہیزگار نہیں اسی ایڈے پرہیزگار نہیں اسی تو قرآن جی پڑھی جائے پڑھا دی جائے بس ٹھیک اللہ تیری شان ایک مولوی صاحب نے اس طرح قرآن پاک دی آیت ایک نہیں بلکہ 10 آیتیں پڑھ کے سنائیاں لکھ کے دیتیاں جائیں تے غور کرو تو مولوی صاحب فرما دے نے وہ جڑا خط میرا لے کے گیا میں پوچھا کہ شروع نے پڑھیا جی پڑھیا تو پھر کی جواب دیتا ہے مولوی صاحب آخر لگے یہ ساڈے لیے اتری ہیں ساری آیتاں غور کرو میرے ساتھ اللہ تیرے شان میرے بھائی تے جد ساڈے علماء دا یہ حال ہے تے پھر اللہ دا عذاب کیوں نہ آ جائے اللہ پاک سانو ہدایت فرماوے میرے بھائی محض پڑھن پڑھانا علم نہیں عمل کرن دا نا علم ہے اللہ پاک ساڈے معلمین تے ناظمین تے نشر و اشاعت دے
منتظمین اللہ پاک توفیق دے، بلکہ ہر نمازی نو، ہر مسلمان مبلغ، ہر مسلمان کم از کم اپنے گھر وچ حاکم ہے، اور اس نے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تے اپنی ذمہ داری نو سمجھو، پڑھنا پڑھانا علم نہیں، عمل کرنا علم ہے۔ تیسری چیز رہ گئی، پہلی چیز میں عرض کی سی کہ پیٹ روزی حلال دی ہونی چاہیے، دوسرا ہے کہ نماز خشوع حضور نال تے سمجھ سوچ کے پڑھنی چاہیے، تیسرا اللہ میرے بھائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سبحان فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرمانے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا اللہ پاک کا ذکر کرو کہ لوکی تانوں پاگل سدنا شروع کر دیں۔ اذکر اللہ حتی یقال انک مجنون۔ سوتر وچ ایک بزرگ گزرے نے، اللہ نور محمد انہاں دا نام سی رحمت اللہ علیہ۔ پرانے لوگ جانتے ہیں، نویں پیدائش تے نو آموز نوجوان جڑے نے شاید انہوں نے نام تو بھی واقف نہ ہوں، انہوں نے ایک مشہور کتاب ہے شہباز، وہ فرماندے نے کہ مولا بہتا ذکر کماؤ کملے جگ سداؤ۔ لوکی تنوں پہ پاگل سدن پرواہ نہ کرو، مولا بہتا ذکر کماؤ کملے جگ سداؤ، ذکروں کوٹ ربانی اوٹ شیطانوں آپ بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر الہی کرنے والے دی مثال نہیں ہے جویں دشمن کسی دے پیچھے لگ گیا تے او اگے اگے دوڑیا، انہیں سمجھا بھی بس دشمن مینوں فنا کر دے گا، دوڑدیا کو قلعہ آ گیا، قلعے کا دروازہ کھلا ہے، وہ بھج کے قلعے دے اندر داخل ہو گیا تے دروازہ بند کر لیا، دشمن باہر کھڑا رہ گیا تے ہکا بکا ہو گیا، دشمن بھی وہ کھوئے تے میرے کو نکل گیا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا ایویں شیطان تو محفوظ ہو جاتا۔ اللہ مولا بہتا ذکر کماؤ کملے جگ سداؤ، ذکروں کوٹ ربانی پوٹ شیطانوں آپ بچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ فسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔